حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال جلسنا إلى مقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رآتا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا ثم أقبل عليه ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري ولا شهده كيف يكون فيه والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم فی جہنم الى آخر الحدیث۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک شخص گزرا اور اس شخص نے کہا، حضرت مقداد ابن اسود یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر ان کی تقریر اللہ کے نبی کو بہت پسند آئی تھی اور مشہور جملہ ہے کہ اے نبی ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں جو آپ سے یہ کہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ آپ جائیے اور آپ کے اللہ جائیں اور جا کے جہاد کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے دائیں طرف سے جہاد کریں گے اور ہم آپ کے بائیں طرف سے بھی جہاد کریں گے، ہم آپ کے آگے سے قلنا نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک ومن خلفک، ہم آپ کے آگے، ہم آپ کے پیچھے، ہم آپ کے دائیں، ہم آپ کے بائیں، ہر طرف سے جہاد کریں گے، اور اللہ کی قسم اے نبی آپ ہمیں حکم فرمائیں کہ اس دریا میں کود جاؤ تو ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ جب یہ کلمات انہوں نے کہے تو سارے صحابہ نے تکبیر کا نعرہ لگایا۔ تو حضرت مقداد ابن اسود بڑے جوشیلے صحابی تھے، تو یہ بڑے اللہ کے نبی کے مقرب تھے۔ وہاں ان کے پاس سے ایک شخص گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کا وقت ہے۔ اس نے کہا کہ ان کو دیکھا، حضرت مقداد ابن اسود کو دیکھا تو دیکھ کے کہا کہ کیا ہی اچھی آنکھیں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کی قسم ہماری خواہش ہے کہ ہم بھی وہ دیکھتے جو آپ نے دیکھا اور ہم بھی ان مواقع پر حاضر ہوتے جن مواقع پر آپ حاضر ہوئے۔ اب یہ بات بڑی اچھی ہے اور بڑی مبارک ہے، لیکن حضرت مقداد ابن اسود کو یہ بات سن کر غصہ آ گیا، اور جو راوی ہیں حضرت جبیر وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا حضرت مقداد کو غصہ کیوں آیا ہے۔ تو بعض مرتبہ صحابہ کرام پر کسی خاص تربیت کی شان کا غلبہ ہوا کرتا تھا، تو چنانچہ اسی غلبے میں تھے، اور کیا تربیت تھی وہ یہ تھی۔ اس کے بعد وہ ان پر متوجہ ہوئے، فرمایا کہ کس وجہ سے اس کی تمنا کرتے ہو، ہم اس موقع پر حاضر ہوتے جس کو اللہ نے اس سے غائب رکھا، وہ نہیں جانتا کہ اگر اس موقع پر حاضر ہو جاتا تو اس کا کیا حال ہوتا۔ یعنی فرمایا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے لوگ بھی حاضر ہوئے جن کو اللہ نے ان کے چہروں کے بل دوزخ میں ڈال دیا۔ یہ لوگ حاضر تو ہوئے لیکن انہوں نے دعوت کو قبول نہ کیا اور تصدیق نہ کی۔ اگر تم اللہ کی اس بات پر تعریف بیان نہیں کرتے کہ اس نے تمہیں اس وقت پیدا فرمایا کہ جب ایمان ہی ایمان ہے، سب تصدیق ہی تصدیق کرنے والے ہیں، تم اپنے رب کو پہچانتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہو، تکذیب کا جو امتحان تھا اس میں دوسرے لوگ مبتلا ہو کر چلے گئے، اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخت ترین حالات میں پیدا ہوئے جس میں کبھی کوئی نبی مبعوث نہ ہوا۔ یہ زمانہ فطرت کا تھا، یہ زمانہ فطرت کا تھا، کئی سو سال سے وہی آنا بند تھا اور جاہلیت کا زمانہ تھا، بتوں کی عبادات سے بڑھ کر لوگ کسی دین کو افضل نہیں سمجھتے تھے۔ آپ تشریف لائے، فرق کرنے والی دلیل کے ساتھ آپ نے حق و باطل میں فرق کر دیا، بیٹا اور باپ کے درمیان جدائی ہو گئی، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ایک مومن آدمی
اپنے باپ بیٹے یا بھائی کو کافر دیکھتا اور خود اس کے دل کا کفر ایمان کے لیے کھل گیا تھا، یعنی وہ خود مسلمان ہو جاتا، بھائی اس کا کافر ہوتا، تو وہ جانتا تھا کہ یہ میرا باپ یا میرا بھائی یا میرا بیٹا ہلاک ہو گیا تو دوزخ میں جائے گا، لہٰذا اس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی تھیں۔ امام بخاری کا مزاج ہے کہ وہ ادنا سی مناسبت کے اوپر حدیث لے کر آ جاتے ہیں، یعنی وہ اولاد کو، بھائی کو، بہن کو دیکھ کر دل کو راحت ہونی چاہیے، یعنی آنکھوں کو ٹھنڈا ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کے درمیان اور آپس میں ایسی چپکلش ہو، ایسا اختلاف ہو کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے انسان کو پریشانی ہو، ایک دوسرے کو دیکھ کے انسان کو کراہت ہو، یعنی غصہ آئے، ایک دوسرے کو دیکھ کر انسان کا جی چاہے دفعہ کرے سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس ادنا سی مناسبت پر یہ طویل حدیث لے کر آئے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا محبوب دوزخ میں جانے والا ہے۔ یہ اولاد کی محبت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے، یعنی راحت عطا فرمائیے، یعنی ہماری اولاد اور ہمارے گھر والیوں کو دیندار بنا دیجئے تاکہ ہم ان کو دینداری کی حالت میں دیکھ کر راحت حاصل کر سکیں اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ مختلف چیزیں ہیں، مختصراً بتاتا ہوں، حدیث کے اندر سب آ گیا۔ حضرت مقداد ابن اسود نے صحابی کی جو تربیت کی، تابعی کی جو تربیت کی، وہ یہ چیز بتائی کہ جس زمانے میں تم لوگ پیدا ہوئے ہو اس زمانے پر ہی اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر آزمائش زیادہ تھی، پتہ نہیں ہمارا مزاج کیا ہوتا، ہمارا مزاج کیسے ہوتا، ہم ایمان قبول کرتے یا نہ کرتے۔ تو اس وقت شقاوت بھی بہت بڑی تھی، اگر سعادت بھی بہت بڑی تھی تو شقاوت بھی بہت بڑی تھی، لہٰذا جو جس زمانے میں پیدا ہوا ہے اس زمانے کے حساب سے تقوی اختیار کرے، اس زمانے کے حساب سے اتباع کرے، اطاعت کرے، بس ایک یہ سمجھانا مقصود تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب ان کے اندر کوئی ایسا فالٹ ہو کہ وہ ہماری بات تو مانتا نہیں، اگر اس زمانے میں پیدا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ منافقین میں اٹھایا جاتا، تو اس وجہ سے حضرت مقداد ابن اسود نے غصہ کیا۔ اور دوسرا یہاں سمجھایا کہ اپنے رشتہ داروں کے درمیان ایسے تعلق ہونا چاہیے کہ ان کو دیکھ کر راحت ہو، ان کو دیکھ کر خوشی ہو، ایسا معاملہ نہ کیا جائے کہ ان کو دیکھ کر پریشانی ہونا شروع ہو جائے۔ اب اس میں یہ بات ہے کہ حق تو وہ مارتے ہیں، غصہ تو وہ ہوتے ہیں، لڑائی تو وہ کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ دیگر روایات میں بڑی تفصیل سے گزر چکا ہے اور آگے بھی تفصیل سے آئے گا کہ تصل من قطعک، کہ جو توڑتا ہے جوڑنا تو اسی کے ساتھ ہے، ورنہ جو جوڑ کے رکھے ہوئے اس کے ساتھ جوڑنا کون سے کمال کی بات ہے؟ جو اچھا ہے اس کے ساتھ اچھا تو ہر کوئی رہ سکتا ہے، لیکن جو اچھا نہیں ہے، جو برا ہے، اس کے ساتھ اچھا رہنا یہ مشکل بات ہوتی ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بننا ایک خاصا مشکل کام ہے۔ تو یہاں پر یہ سمجھایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں معاملات کے ذریعے سے۔ اور تیسری بات اس میں بتائی کہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت تو اس وقت ہوتی ہے جب ان لوگوں میں دین آئے، ان لوگوں میں دین لانے کی کوشش کرے، یعنی ہر شخص کے ذمہ ہے کہ ان میں دین لانے کی کوشش کرے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو دین کی ترغیب کرتا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، لیکن اگر دین سیکھے ہوئے ہوں گے، دین سمجھیں گے، تو پھر مرنے کے بعد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ جیسے کہ ہمارے بہت سے اکابرین فرماتے ہیں کہ جن کی اولاد کم از کم ایسی ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھنے والی ہو جاتی ہے، جو اپنی اولاد کو نماز پہ لگا دیتا ہے، تو کم از کم بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تو یہ ومن ذریتی کے اندر سارے لوگ آ گئے، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، تو اس کے اندر خود بخود والدین کے لیے دعا آ گئی۔ والدین کے لیے الگ سے دعا مانگے گا
گا وہ الگ چیز ہے، لیکن جب صرف نماز پڑھنے والا ہوگا تو خود بخود نماز جیسی مقدس ترین عبادت میں، جس میں سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہے، پھر اللہ کے نبی کا ذکر ہے، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد والدین کا اور ذریت کا ذکر ہے، یعنی جو مقدس ترین 3-4 رشتے تھے ان 3-4 رشتوں کو اللہ نے ایک نماز میں جوڑ دیا. تو یہ اس طریقے سے اولاد کو دین پر لے کے ساری نماز میں اللہ کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد رسول السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ کے نبی کا ذکر ہے. اللہم صلی علی محمد، یہ اللہ کے نبی کا ذکر ہے. اور وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، حضرت ابراہیم کا ذکر ہے. اور پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، خاندان کا ذکر ہے. اور پھر خاندان میں خاص طور پہ ماں باپ کا ذکر ہے. تو یہ اتنی اہم اور مقدس چیز ہے جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.